تشریف لائے مسجد کے اندر. اور آپ کا جو آنے کا انداز تھا بڑا مختلف تھا اس وقت. حدیث کے لفظ یہ ہے معمول سے مختلف تھا، یعنی تیزی کے ساتھ چلتے آ رہے تھے. اتنی تیزی کے ساتھ چلتے آئے کہ جس وقت آپ ان لوگوں کے پاس پہنچے تو آپ کا سانس اکھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ، سانس مبارک تیز ہوا تھا، اس میں جوش بھی تھا، خوشی بھی تھی. اور چلنے کی وجہ سے جیسے آدمی چلتا ہے نا کبھی کسی خوشی کے وقت پہ، وہ کیفیت تھی ساری. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے دیکھ کر، اور بغیر کسی پوچھے آپ سے خود ہی کہنا شروع کر دیا. اتنا حالت تھی آپ کو خوشی کا، تعجب کی بھی حالت تھی. خطاب بھی جی رب نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ اکبر، اے لوگو تمہارے رب نے آسمان کا دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے. اللہ ایک سانس میں اللہ نے فرمایا تم جو بیٹھے ہو تمہارے رب نے تو آسمان کا دروازہ کھول کے تم ان کے سامنے پیش کیا ہے، فرشتوں کے سامنے، اور سارے فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں. آسمان کے پتہ نہیں کون سا دروازہ کھلا ہوگا جو اللہ کے نزدیک اتنا مقبول دروازہ ہوگا. فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور فخر سے ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ کے انداز پیش کیا اللہ کے نبی نے کہ مجھے تو دیکھ ہی رہے ہو تم، جو میرا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جس طرح پیش آ رہے ہیں فرشتوں سے، اور تم سے مخاطب کر کے جو بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو میرے لوگ. سبحان اللہ، اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے تو نماز پڑھ لی تھی، مغرب عشاء کا ٹائم تھا، انہوں نے تو نماز پڑھ لی تھی، لیکن کیسے لوگ ہیں. اللہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بعد گئے نہیں بلکہ اگلی نماز کے انتظار میں موجود ہیں مسجد کے اندر. یہ بھی کہاں ملتا ہے؟ مسجد میں دیا گا. مسجد میں بیٹھے ہو، ابھی تو نماز کو کچھ دیر ہے، ابھی کیا کر رہے تم لوگ؟ وہ خاموش تھے. تم اس طرح کیوں نہیں کرتے اس وقت؟ دیکھیں کیا انداز ہے اللہ کے نبی کے سامنے. جنت کے پھل کھاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کھاؤ؟ وہاں تو ویسے پھل نہیں ملتے تھے. کیلا تو ہم نے دیکھیں بچاروں صحابی کو تو سوائے سوکھی کھجور کے تھائی کچھ نہیں ان کے پاس، تو وہ ان کو کیلے بنانے اور اس گھاس سے ملتے تھے. یہ تو ہمارے پاس گھر کے اندر سڑتے رہتے ہیں پڑے ہزاروں قسم کی چیز. اللہ بولا الحمدللہ، اللہ کی نعمت دی اللہ نے. بھی کھانے کو تو یہاں روٹی نہیں ملتی، اللہ تم پھل کھائے ہم، وہ بھی جنت کے پھل، وہ کھائے. خالی بیٹھے کھانا شروع کر دو جنت کے پھل. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے مسجد میں جنت کے پھل بھی ملتے ہیں. بولے سبحان اللہ. ابواب الرحمتی کا اس میں یہ بھی ایک ہے کہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے میرے رب کا. وہی عام دسترخوان نہیں ہوتا بلکہ کہاں کا ہوتا ہے؟ اونچا بولے پہنچ گئی نا جنت میں. میں کہتا ہوں لوگوں کو جنت میں پہنچاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کو بھرگلاتا ہے، کہتے ہیں میں جنت میں پہنچاتا ہوں. پہنچ ہی نہیں گیا جنت. مسجد میں آئے وہ تو کہتے ہیں جنت کے پھل کھاؤ. الحمدللہ جنت کے پھل. جنت کے پھل تو یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. ہاں جنت کے پھل تو تمہارے ساتھ ہیں. وہ کیسے کرو اللہ کا ذکر. سبحان اللہ، اللہ کرو اللہ کا ذکر، جنت کے پھل اترنا شروع ہو جائیں گے درخت کے. ایک دن میں تشخیص کیجیے آئیے کہ بھائی درخت لگا ہوا ہے جنت کا یہاں الحمدللہ، اس سے پھل توڑ لے، اس میں بڑے قیمتی تیرے وہ درخت کون سے؟ اللہ کا ذکر کا درخت موجود ہے یہاں. اللہ کے ذکر کا درخت موجود ہے، اس میں پھل لگے ہیں مختلف قسم کے. اور جو جنت کا پھل ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں کیلے کا درخت ہے یا اورنج کا درخت ہے، نہیں، درخت ایک ہوگا، نیت تیری ہوگی. کسی میں نے کیلا کھانا ہے اسی درخت سے کیلا آنا شروع ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ. اللہ آپ نے نہیں کیلا نہیں سیب کھانا، اسی درخت ایک ہی کھڑا ہوگا، اس میں سے سیب نکلنا شروع ہو جائیں گے. نہیں یہ نہیں لینا جی، میں تو گولڈ سمتھ لینا ہے، گولڈ سمتھ آنا شروع ہو جائے گا. اللہ بولے سبحان اللہ. تو درخت ایک لگا ہے یہاں، وہ کون سا ہے؟ اونچا بولنا، ذکر اللہ. سب سے اونچا درخت ہے مسجد میں ذکر اللہ کا اجازت، سب اس کے تابع ہے. اور آپ تو نقش بندی ہیں، آپ کو تو اندر ہی لگ گیا درخت اندر ذکر کا. آپ نے تو
آپ نے کچھ کرنی ہے، بس آپ نے تو آنکھ بند کر کے پہنچنے آسمانوں پہ سیر کرنے پھرنا ہے. آپ کو تو اندر لگا دیا اللہ والوں نے ذکر کا بوٹا. الف اللہ چمبیدی وہ دل مرشد لائی، ایسی بوٹی لگا دی میرے مرشد نے میرے دل کے اندر کہ اس میں سے پھل ہی نکلنا شروع ہو لگی ہے. جس کی لگی مجھے بتائیں کون کون آدمی جس کی بوٹی لگ چکی ہے، ہاتھ کھڑا کرے گا. سب کے لگ چکی ہے بوٹی. درخت لگ گیا تو پھل کیوں نہیں کھاتے ہوتے؟ بولا پھل کھائیں گے انشاءاللہ. خبردار نقشبندی کی شان نہیں کہ کوئی وقت بھی اللہ کے ذکر سے خالی ہو. اس کا تو بس آنکھ بند ہونی چاہیے اور دل کی طرف دھیان ہونا چاہیے. اس کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کتنے لوگ بیٹھے، بس اپن آیا اندر نیت کی ٹھک سے پھل کھانا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. جو اصلاح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل گیا ایک اصلاح کا. افواہ میں سے ایک دروازہ اصلاح کا، وہ کیا ہے؟ سب سے مؤثر، سب سے تیز، سب سے افیکٹو، سب سے بہترین طریقہ جو ہے اصلاح کا جو ہے وہ کیا ہے؟ آدمی اپنا تجزیہ کرے. کیا کرے؟ تجزیہ سمجھتے ہیں؟ اسسمنٹ، سیلف اسسمنٹ. صحیح لفظ ہے انگلش کا جو بولا میں نے نہیں بولا. اسس کرتا ہے، ججمنٹ اپنے آپ کو. سیلف، کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا، تیسرا نہیں دیکھ رہا، شیخ نہیں دیکھ رہا، کچھ بس کون ہے؟ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. صرف یہ اتنا تیز طریقہ ہے. یہ یہاں ملے کیسے آپ آئے؟ ہم نے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یا نماز سے پہلے یا سنتوں نماز سے پہلے بیچ میں 5 منٹ 3 منٹ جتنے مل جائیں، 6 منٹ مل جائیں، اور سے سن رہے بات میری؟ بولے سبحان اللہ. صحیح ہے، سن رہے. تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد کرنا چاہیے. بہت ہی مؤثر طریقہ ہو جائے، سٹارٹ میں کر لے آدمی. یہ ہمیں اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تھا فجر پر، فجر سے ہو گیا اثر، یہ فجر سے اثر تک تو نے مجھے رکھا ہے دنیا کے اندر، اور لازم تھا میری دنیا میں بیوی کا کام، گھر کا کام، دکان کا کام، فلاں کا کام، یہ کام، پینشن ہے اس کے بہت کام ہے، پینشن کے تو زیادہ کام ہے، بچے کو چھڑے آؤ جی، انو لے آؤ جی، دن دے آؤ، ہزاروں کام انسان، فارغ تو کوئی نہ تھا. تو فجر سے لے کے ظہر تک پھر ہم نے اسیس کرنا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں. بس ایسے جیسے شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا، میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول دیا، میں نے غصہ تو نہیں کیا کسی پہ، میں نے یار کوئی آدمی آیا تھا میں نے اس کو چکر دے دیا، میں نے فلاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں نا آدمی کی. تو اس نے وہ ہم نے حساب لگانا ہے اپنا. اس کو کہتے ہیں سیلف اسسمنٹ. کہ جو اپنے اعمالوں کو تولتا ہے 5 وقت، اللہ وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ جب میں سوچوں گا کہ میں فجر کے بعد آیا عصر تک ظہر تک میں نے یہ کام کیا، 5 وقت میں اپنا کاؤنٹ نکال رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میں نے گناہ کیا، آنکھ سے کیا، ایک دم میں ڈر گیا، کافی گناہ ہو گئے. میرے دل میں لڑکی کا خیال بھی آیا تھا، اس آدمی کو میں تو اس کے ساتھ غصہ بھی کر دیا، اپنی بچوں کو بھی تھپڑ مارا میں نے. بہت کوئی حساب ہو رہا ہے نا 2 گھنٹے کے بعد. بولے سبحان اللہ. بیلنس شیٹ بن رہی ہے نا آپ کی، بہت جلدی بن رہی ہے الحمدللہ. اس بیلنس شیٹ میں ہم بے پرواہ، ہم تو زندگی میں رمضان میں کبھی نہیں یاد کرتے پھر گناہ، لیکن یہ ہے مومن کا طریقہ، سیلف اسسمنٹ. مسجد سے نہ نکلے دیکھے کیا میں یہ 2 کام کریں گے. اللہ تعالیٰ میں تو بڑا نقصان دہ سودا ہو گیا میرا، تو بیلنس شیٹ بڑا خراب ہو گیا، ڈیفیسٹ میں جاؤں، میرا جہنم کی تو جا رہا ہے رخ، شیطان لے گیا مجھے، میں اپنا رخ موڑتا ہوں انشاءاللہ. اب میں جب جاؤں گا نا، اب میں نے ایسے اعمال کرنے انشاءاللہ، ان کو پہلے صاف کروں گا، اس عمال کے مقابلے میں لے کر آؤں گا اپنے اچھے اعمال. کسی سے زیادتی کیے تو اس کے مقابلے کہ آپ صدقہ کریں، کسی کو تھپڑ مارے تو اس کے مقابلے اس کی رحم کے ساتھ اپیل کریں، یعنی اس کو کمپنسیٹ کریں. کب تک؟ ظہر سے لے کے عصر تک. بولے سبحان اللہ. کہ بیلنس شیٹ پوری کروں میں اپنی. جس کی غلطی اس سے فوراً معافی مانگ لیں، اس کے لیے استغفار کر لیں، اپنے لیے بھی استغفار کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ یہ بیلنس صحیح کر دے، میں جا رہا ہوں اس کو صحیح کر کے انشاءاللہ اثر پہ آؤں. اثر کیا ہے؟ نماز پڑھی پھر 3 منٹ گردن جھکا دی، ابھی کیا کام ہوا اس وقت؟ بیلنس برابر ہوا نہیں ہوا، ابھی اور کچھ تو چڑھ گیا، اس کو پھر کلیئر کریں. جس وقت آپ بیڈ پہ جائیں گے الحمدللہ آپ عام آدمی نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جنتی انسان سو رہا ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جب بھی آئیں گے الحمدللہ
بھوکے پیٹ آنا ہے اور پیٹ بھر کے جانا ہے. کیا کھا کے جائیں گے؟ مجھے بولا ہے پورا یقین ہے ملیں گے انشاءاللہ. پھر اللہ خالی آتے ہیں ہم تو جنت کے پھل لے کے جائیں گے. ہمارے پاس نقل میں کیا طریقہ ہے؟ ٹھک سے آنکھ بند کر کے درخت آپ کے سامنے ہوگا, پھل توڑتے رہے اللہ کے پاس. اللہ 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 بیٹھ رہے جب تک ہے اللہ بٹھائے بیٹھ. اور تیسری چیز ہے بھائی اگر کوئی ہمیں فضول بکواس نہیں ہے الحمد للہ بیٹھے, کوشش یہ کرے آدمی کہ مسجد کے وقت زیادہ سے زیادہ ٹائم لے.